بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور مصیبتیں، یعنی اسلام لانے کے بعد ان پر جو مصیبتیں آئیں ان کا تذکرہ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے جس کا نام امیہ بن خلف تھا، ٹھیک ہے۔ اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا، استغفر اللہ العظیم، کہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یا تو اسی حال میں مر جائیں اور اگر زندگی چاہیے تو اسلام چھوڑ دیں۔ مگر وہ اس حال میں بھی محمد بیٹا سو رکھ دے مگر وہ اس حال میں بھی احد احد کہتے جاتے تھے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کیونکہ مشرکوں نے تو 360 بت بنا رکھے تھے نا، 360 بت انہوں نے بنا رکھے تھے، اور پھر ان کے آگے کھانے رکھتے اور پھر کہتے تھے یہ بت ہمیں اولاد دیتا ہے، یہ بیٹا دیتا ہے، یہ بیماریوں سے دور، اور یہ ہاں اور یہ بت جو ہے یہ ہمیں بیماریوں سے شفا دیتا ہے، یہ رزق روزی دیتا ہے، یہ ہماری پریشانیاں دور کرتا ہے۔ اس طرح انہوں نے طرح طرح کے خدا بنا رکھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تب وہ ایک اللہ کو ماننے لگ گئے، بس حضرت نبی علیہ السلام کی دعوت سن کے، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کے بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کی دعوت سنی، حضرت ابوبکر صدیق کی بات سنی، اسلام قبول کر لیا۔ اب اس کو بڑی تکلیف ہو، جو سردار تھا، میرے نوکر ہے، مجھ سے پوچھے بغیر اسلام کیسے قبول کر لیا؟ جبکہ ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب یہ دل میں بیٹھ جاتا ہے نا، جگہ بنا لے، پھر کہتے ہیں کہ بھئی جان جاتی ہے تو چلی جائے، ایمان نہ جائے۔ بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ دولت جو ہے، پیسہ سب سے زیادہ انسان کو پیارا ہوتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے چوٹ ڈکیت آ جائیں تو انسان کہتا ہے دولت لے جاؤ، ہماری جان بچ جائے، جان کو کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، وہ جان بچا لیتا ہے۔ اور جب وہ خدا نہ خواستہ گھر میں جو عزت ہے، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، فیملی ہے، ان کی عزت پہ کوئی حرف آئے تو پھر انسان کہتا ہے میری جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے لیکن عزت بچ جائے، ٹھیک ہے۔ اور جب ایمان پر کوئی حرف آئے تو پھر انسان کہتا ہے میری دولت، میری جان، میری عزت سب قربان ہو جائے مگر میرا ایمان بچ جائے۔ اگر میرا ایمان بچ گیا تو میں نفع میں ہوں، نقصان میں ہوں۔ ایمان کی قیمت کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے۔ ہمیں تو ماں کی گود میں کلمہ ملا ہے نا، بچہ پیدا ہوتی جب جیسے 2 سال کا ماں بولتی ہے لا الہ الا اللہ، باپ بولتا ہے۔ ان سے پوچھیں جن کو ایسی مصیبتیں بتا رہے ہیں کہ ان کو پتھر کی چٹان ان کے سینے پہ رکھ دیتے، دوپہر کو گرم تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیتے اور کہتے کہ اس حال میں یا تو مر جاؤ ورنہ اگر زندگی چاہیے تو اسلام سے ہٹ جاؤ۔ مگر وہ اس حال میں بھی احد احد کہتے جاتے تھے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا، اللہ اکبر کبیرہ، تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، تھک جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا، کبھی اور بڑے سرداروں کا۔ ہر شخص کی کوشش ہوتی کہ تکلیف دینے میں اپنا سارا زور ختم کر دے۔ آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حال میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کا بھی بڑا واقعہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے نا تو دیکھا کہ امیہ بن خلف اس طریقے سے تپتی ریٹ پہ ان کو لٹایا ہوا ہے، سینے میں پتھر رکھا ہوا ہے، مار رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ مسکین اور غریب کو اس طرح سے تم مارتے ہو؟ کہنے لگا تمہیں بڑا ترس آ رہا ہے، تم اس کو آزاد کر دو خرید کے۔ آپ نے فرمایا ابھی سودا کرو، یہیں پہ ابھی سودا کرو۔ چنانچہ جب سودا کر لیا تو حضرت انہوں نے کہا بول کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارا جو بڑا غلام ہے نا، موٹا تازہ حبشی جو تمہارا اتنا وزن اٹھاتا ہے، اسلم اس کا نام تھا غالباً، وہ تکڑا جو تمہارا غلام ہے وہ لوں گا اور یہ دوں گا۔ آپ نے فرمایا وہ دے دیا، تو یہ مجھے دے دے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا میں اتنے، مثال کے طور پہ 10,000 درہم، یہ اس سے بھی زیادہ کم ہو گئی، میں پیسے لوں گا اتنے، اور میں پیسے بھی دے دی۔ وہ اب پیسے لا کے دے دیے اور اس غلام سے کہا کہ اگر جو ان کا اپنا تھا، اگر تو کلمہ پڑھ لے تو میں ویسے آزاد کر دوں گا، اور اگر تو کلمہ نہیں پڑھتا تو پھر میں تجھے اس کو بولے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ تو پیسے اور وہ غلام دے کے امیہ بن خلف کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لیا ان سے اور لیتے ہی آزاد کر دیا۔ اب آزاد تو کر دیا، اب حضرت
بلال رضی اللہ عنہ جب آزاد ہو گئے تو امیہ بن خلف اور بڑے بڑے کافروں کی عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ایک آدمی اتنے پیسے دے کے اپنا تکڑا غلام دے کے ایک بے بس کالا لاچار غلام جو ہے، ان کو کیا پتا تھا بلال رضی اللہ عنہ کی کیا قیمت ہے اور کیا شان ہے، کافر ان کو خرید لیا اور اتنا پیسے اور اتنا غلام، یہ کیسے ہو گیا؟ تو کہنے لگے ضرور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے نا انہوں نے کیا نام ان کا، کوئی بلال کا احسان ہوگا ان کے اوپر، جب بلال کافر تھے اس وقت بلال نے ابو بکر صدیق پہ کوئی احسان کیا ہوگا، کوئی بھلائی کی ہوگی، آج ابو بکر نے اس کو آزاد کرا کے اس کا بدلہ دے دیا، صحیح ہے؟ تو اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کا جب یہ بات انہوں نے کی تو اللہ نے اس کا جواب دیا سورہ واللیل میں، وما لأحد عنده من نعمت تجزا، حضرت ابو بکر صدیق پر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ پھر انہوں نے حضرت بلال کو کیوں آزاد کروایا؟ الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ، وہ چاہتے ہیں مجھ سے رب الاعلیٰ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عنقریب اللہ ان سے راضی ہو بھی جائے گا، عنقریب اللہ ان سے راضی ہو بھی جائے گا۔